نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ایمان والے کے گھر پیدا کر دیا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان و کرم ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ نے اب ہمیں ایمان کی دولت سے تو نواز دیا ہے۔ ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، یہ اس کا بہت بڑا لطف و کرم ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ چاہتے ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو نوجوان ساتھیوں، اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ یہ کلمہ، یہ ایمان ہمارا کیسے بچ جائے، کیونکہ دجالی دور ہے، دجالی فتنوں کا دور ہے میرے نوجوان ساتھیوں، برائیوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے، یہ ایمان کیسے بچے اور موت پہ ایمان کیسے بچ کے اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی جگہ ہے، اسی میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی۔ اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے طور پر۔ یہاں اللہ نے اسباب رکھے ہیں، ہر چیز آدمی کے ساتھ لگائی ہے، انسان کے ساتھ لگائی ہے، ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، لیکن اسی میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کلمے کی محنت کو کرنا ہے۔ یہ ایمان جب بچے گا، جب اس کی محنت ہوگی۔ آج ہم نے محنت چھوڑ دی ہے تو ہمارے دلوں سے دین کی ہیبت اور وقت نکل گئی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بہت فکر کی بات ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو دنیا میں رہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم زندگی گزاریں گے۔ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر بنیں گے۔ ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں زندگی گزارنے کا، تو کامیابی ملے گی میرے دوستوں، بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے ہیں زندگی گزارنے کے، حرام اور حلال ہر چیز بتا کر چلے گئے۔ اب بچانے کی محنت ہے ایمان کو، ہر چیز کی محنت ہوتی ہے، اس کی بقا، ہر چیز کی بقا محنت پر ہے۔ کسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے محنت ہے اور کسی چیز کو ضائع کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ آپ زمین پہ محنت کرنا چھوڑ دو، خود بخود بنجر ہو جائے گی۔ زمین پہ محنت کرنا چھوڑ دو، کاروبار پہ محنت کرنا چھوڑ دو، ہر چیز پہ محنت کرنا چھوڑ دو تو ختم ہو جائے گی خود بخود۔ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی رکھنے کے لیے محنت ہے۔
اور علم کی ضرورت ہے، دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جو دین سے دور ہیں وہ صرف اس وجہ سے دور ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے علم نہیں سیکھا، قرآن اور حدیث کا علم نہیں سیکھا، اسی لیے نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزر رہی ہے، نبی کا طریقہ زندگی سے نکل گیا، اللہ کے احکام زندگی سے نکل گئے، اللہ کا خوف نکل گیا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی گناہ سے بھی بچے گا، ہر چیز سے بچے گا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، بہت فکر کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہاں سے ایمان کو بچا کر لے جاؤ، 60-70 سال کی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب تو نوجوان ساتھی بھی ہارٹ اٹیک میں جا رہے ہیں، تو اسی لیے بہت فکر کی ضرورت ہے میرے نوجوان ساتھیوں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزار لیں۔ آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، وہاں من چاہی گزارنا۔ اگر دنیا میں من چاہی زندگی گزاری تو آخرت میں رب چاہی زندگی گزرے گی۔ تو ہم دنیا میں رہ کر یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے اللہ نے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے ایمان کی محنت کرنا، ایمان کو بچانے کی محنت، اللہ کی بڑائی پر دھیان دینا، اللہ کی قدرت پر دھیان دینا۔ اور پھر سب سے بڑا حکم اللہ نے ہمیں نماز کا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسلام اور کفر کے بیچ میں صرف نماز ہی حائل ہے، جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن کے اندر۔ تو اس لیے نوجوان ساتھیوں، علم سیکھو، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاں علماء کی صحبت میں اختیار کرو، علماء اکرام سے رابطہ قائم کرو۔ بہت فکر کی بات ہے میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔